لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: للإنسان فضيلتان عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. صلوات بر محمد وآل. حیوانی پہلو کے اعتبار سے، حیوانی جنبے کے اعتبار سے ہم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنی چیزیں جانوروں میں پائی جاتی ہیں حیوانی جنبے سے، وہ سب ہمارے اندر ہیں. جانور کھانا کھاتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں. جانور کو غصہ آتا ہے، ہم کو بھی غصہ آتا ہے. اس کے ہاں بھی خواہشات نفس ہے، شہوت ہے، نسل بڑھتی ہے. انسان کے ہاں بھی ہے. وہ بھی تھکتا ہے، ہم بھی تھکتے ہیں. وہ بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں. تو جتنا حیوانی پہلو ہے، ہم میں اور جانور میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے. پھر انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا فقرہ ہے. حضرت فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، انسان کا دو امتیاز ہے. جانور کے مقابلے میں دو چیزوں سے انسان ممتاز ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. اس کی دو فضیلتیں ہیں، عقل و منطق. ایک کا نام ہے عقل اور دوسری کا نام ہے زبان. فبالعقل یستفید، یا منطق سے مراد وہ منطق علم منطق نہیں ہے، نطق بولنا. فبالعقل یستفید، عقل کا کام کیا ہے؟ عقل سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے. وبالمنطق یفید، اور زبان سے فائدہ پہنچاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کی تعریف کیا ہوئی؟ جس سے فائدہ حاصل ہو. منطق زبان کی تعریف کیا کی مولا نے؟ جس سے فائدہ پہنچے. اب اگر ہم عقل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو عاقل نہیں، اور اگر ہماری زبان سے قوم کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم صاحب زبان نہیں. دونوں چیزیں ہو گئی. اب پہلے ہم اس پر عقل پر گفتگو کر لیں 10-20 منٹ. اللہ ان کو اچھا رکھے. اچھا یہ کیا انہوں نے کہ 2 مجلسیں کر دی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک میں نہ سمٹ پاتا تو آدھی آج سن لیجئے، آدھی کل سنیے گا. صلوات بر محمد وآل. اور حقیقت یہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی فرقے میں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 8:15 ہو گیا، 8:20، ٹھنڈک ہے، اندر گھسی جا رہی ہے. سوائے امام حسین علیہ السلام میں کسی اور نام پہ بلا لیجئے آپ تو اس طرح سے کوئی. اور امام حسین علیہ السلام نے اسی بنیاد پر کہا تھا نا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کر سکوں.
کوئی بھی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے. اب کی محرم کا ہمارا موضوع ہی یہی تھا, مقصد قیام امام حسین, اسی بات ہو رہی تھی کہ آپ 2 محرم کو تو کربلا تشریف لے گئے, پہنچے, 10 محرم کو شہید ہو گئے, ہے نا. 8 دن میں کون سا امر بالمعروف ہوا, کون سا نہی عن المنکر ہوا, کون سا دین کے کام ہو گیا 8 دن میں, سوائے اس کے کہ آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, بچوں کے ساتھ آپ کے یہ ظلم ہوا. یہ کون سی اصلاح امت ہو گئی؟ کیا کیا آپ نے مولا 8 دن میں؟ عجب نہیں امام آواز دیں گے اور اس وقت کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب میری اسی قربانی کا نتیجہ ہے. صلوات بر محمد یہ ہو رہا ہے اور قیامت تک نام حسین پر ہوتا رہے گا. تو عقل کی تعریف جو مولا نے کی وہ کیا؟ فَبِالْعَقْلِ يَسْتَفِيد, عقل سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے؟ واقعی اس کو فائدہ کہتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہے. دیکھیے میں لکھنؤ کا نہیں ہوں اور اس کو ادروائز بھی نہ لیں آپ, یہ ایک جنرلی میں اس طرح کی باتیں پڑھ رہا ہوں. اکثر ہوتا ہے کہ آدمی پہ جا کے چپک جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے انہوں نے کہا ہوگا, انہوں نے کہا. ایک روایت ہے چھٹے امام سے بھی ہے زمین کے متعلق, چونکہ میرا تعلق گاؤں کا ہے اور میں جو روایات سے میں نے سمجھا ہے, میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ گاؤں میں فرض کیجئے آپ ہیں, آپ کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے, آپ لکھنؤ آ گئے تو ہے آپ کی. دیکھیے گاؤں کے اعتبار سے اس پر تصور کیجئے, ہے آپ کی لیکن آبرو پوری قوم کی ہے. ارے صاحب ان کے پاس اتنا ہے, ان کے پاس اتنا ہے نا. اگر اس کو آپ بیچ کے آ جائیں گے تو پھر آپ بتائیے اس وقت لکھنؤ میں شیعت کی آبرو کا نام کیا ہے؟ بولیے. بڑا امام باڑہ آبرو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, چھوٹا امام باڑہ ہے, آبرو ہے کہ نہیں ہے؟ تو لکھنؤ کے اعتبار سے وہ ہے, گاؤں کے اعتبار سے وہ ہے. امام نے فرمایا ہے کہ حافظوا ارضکم فانہا امکم, اپنی زمینوں کی حفاظت کرو, یہ زمینیں تمہاری مائیں ہیں. ماں ہیں. عقل سے سوچو, پیدا ہوئے کھانا کس نے دیا تم کو؟ ماں نے نا. 2 سال کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ ماں سے غذا کا سلسلہ رکا, اب زندگی بھر کس نے پالا تم کو؟ وہ چاہے جتنے بڑے ڈاکٹر ہوں آپ, چاہے جتنے بڑے انجینئر ہوں آپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہو جائیے, آپ صدر مملکت ہو جائیے, کھلائے گی زمین ہی آپ کو. صلوات برما, آپ کی حیات کا سبب زمین ہے. میں نے پڑھ دیا ایک گاؤں میں کہ امام نے فرمایا ہے کہ وہ زمین, دوسری حدیث ہے, زمین مت بیچو اس لیے کہ زمین, مگر یہ کہ اس سے دوسری زمین لی جائے, ورنہ وہ پیسہ آدمی کے کام نہیں آئے گا, راست نہیں آئے گا, جس کو اردو میں کہتے ہیں پھلے گا نہیں. ایک آدھ ہفتے کے بعد لکھنؤ ہی سے پڑھ کے گزر رہا تھا, ایک صاحب کو فون آیا, کہنے لگے مولانا آپ کسی کے کہنے بھی پڑھتے ہیں مجلس؟ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگے آپ میرے گاؤں میں پڑھ رہے تھے اس دن زمین کے اوپر, میں نے تو سوچا وہیں ٹوکوں آپ کو, لیکن میں نے کہا چھوڑو یار, مہمان آیا ہے میرے یہاں, میں تو بیچ کے آ گیا ہوں. لکھنؤ میں بہترین بزنس چل رہا ہے میرا تو پیسہ پھل رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے, روایت موجود ہے, اور دوسرے جو چاہو قسم لے لو تمہارے گاؤں کے کسی, اب وہ سب کے اوپر شک کیا ہوگا نا, لہٰذا ممبر ہے, میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں ممبر ہے, اگر کہیں چپکتی, یہ ایک جنرلی بات میری ہے, یہ اگر آپ کے اوپر کسی کے اوپر چپک جائے تو یہ مت سمجھیے گا کہ انہوں نے کہا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا, کسی نے نہیں کہا ہے, ممبر گواہ ہے. اتنی گزارش ضرور ہے کہ جب کسی کے اوپر چسپاں ہو جائے تو گردن جھکا کے سوچے ضرور کہ ہم ایسے تھے کیونکہ حدیث چسپاں ہو گئی. صلوات بر محمد تو امام نے کیا فرمایا؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے فائدہ حاصل ہو. خوب فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا واقعاً ہم جس کو فائدہ سمجھ رہے ہیں وہ فائدہ ہے؟ میرا نام ہے وسیع حسن,
مولانا وسیع حسن صاحب کے ہاں قصہ یہ ہے، یہ مثال کے طور پر ہے کہ صاحب جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ وسیع حسن صاحب، 1/3 کے اور لوگ حصے دار ہیں، 1/3 پورا وہ لاولت تھے، وقف ہو گیا. 14-15 ایکڑ زمین کیا ہو گئی؟ وقف ہو گئی. اب صاحب جو ہے وہ چک بندی کا زمانہ ہے، آپ لکھنؤ والے اتنا نہیں سمجھیں گے، میں سمجھا رہا ہوں. چک بندی کا زمانہ آیا تو اب مولانا صاحب ہر جگہ تو مجلس پڑھنے جاتے ہیں، ان سے آئی ایس سے بھی تعلقات ہیں، پی سی ایس سے بھی تعلقات ہیں، چک بندی آفیسر سے بھی تعلقات ہیں، قانون گو سے بھی تعلقات ہیں. اب جو صاحب چک بندی ہمارے یہاں شروع ہوئی اور تمہارے لوگوں کے اوپر ہے، پورے گاؤں پر، صلوات بر محمد دیکھیے گاؤں والے آگے ان کی سمجھ میں آ جائے گا. تو اب صاحب جو ہے وہ مل ملا کر کے میں نے کیا کیا، دھیرے سے وقف ہٹا دیا، اور وہ پوری جو 14 ایکڑ تھی وہ وسیع حسن صاحب کے نام چک کٹ گئی پوری. تو 14 تو اپنا تھا ہی 1/3، 14 یہ بھی آ گیا. بڑے آدمی ہو گئے مولانا وسیع حسن صاحب. وسیع حسن صاحب کے پاس یہ جو زمین ہے، ان کو پتا ہے کہ 100 برس پہلے ہمارے بزرگوں کے پاس کہاں سے آئی تھی. انہوں نے محنت سے بنایا تھا، مزدوری کر کے بنایا تھا، خرید کے لیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، غنڈئی کی تھی، کیا کیا تھا کیا پتا ہے نا. تو جب ہم کو نہیں پتا کہ کہاں سے آئی ہے، تو 50 برس کے بعد دیکھیے ہمارے بعد ہمارے لڑکے تک تو معلوم رہے گا کہ ہمارے باپ نے صاحب وقف توڑوا کر کے بے ایمانی کر کے اپنے نام کروا لیے. اس کے بعد اس کا بیٹا جو آئے گا تو ادھر ادھر اگل بغل کے گاؤں سے سنا جائے گا، ارے یہ جانتے اتنے بڑے بنے ان کے دادا مولانا تو انہوں نے بے ایمانی کر لیا. یہ 2 پشت تک چلے گا، 3 پشت تک چلے گا، 4تھی پشت آتے آتے سب بھول جائیں گے. اب معلوم ہوا صاحب وسیع حسن صاحب کے پوتے کا جو پوتا تھا اس نے کہیں بزنس چلا لیا، لکھنؤ میں، بمبئی میں، کلکتے میں ارب پتی ہو گیا. گاؤں جانے کا کوئی وہی نہیں رہا. اس نے سوچا یار اتنی ساری زمین ہے، کیا ہوگا کہیں آنے والی نسل برباد نہ کر دے، لاؤ اس کو وقف کر دیں. غور فرمایا کیا ہوا آپ نے؟ 100 برس پہلے وقف توڑ کے ہم نے اپنی ملکیت بنایا تھا، حالات کچھ ایسے ہوئے، مومن پیدا ہو گیا ایک. 100 برس کے بعد اس نے پھر اس کو وقف میں واپس کر دیا، اور اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ جائیداد آئی کہاں سے تھی. اب جو اس نے وقف کیا ثواب کا حقدار ہے کہ نہیں بتائیے؟ بھائی ہمارے پاس جو پراپرٹی ہے خاندانی، ہم کو نہیں معلوم کہاں سے آئی ہے. ہم اگر اس کو وقف باری تعالیٰ کرتے ہیں، اس سے جو کچھ آئے گا ثواب کے حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ 100 برس کے بعد ہمارا پوتا ہماری بے ایمانی کی زمین کو اگر وقف کرتا ہے باری تعالیٰ یا امام حسین کے اوپر، اور اس سے مجلس و ماتم ہوتا ہے، وہ ثواب کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ زمین ایک ہے، پراپرٹی ایک ہے، جائیداد ایک ہے. مولانا وسیع حسن صاحب اپنے عمل کی بنیاد پر جہنم میں سلگ رہے ہیں، انہی کے پوتے کا پوتا اس کے اکاؤنٹ میں ثواب پہ ثواب چلا جا رہا ہے. اور فرمایا تو فائدہ کس کو ملا؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے ہم نے بے ایمانی کر کے بہت کچھ بنا لیا صاحب، ارب پتی ہو گئے. کتنے دن رہا اس کا فائدہ؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال. جتنے دن مولوی صاحب آپ زندہ رہیں گے اتنی ہی دن تو کیا واقعاً یہ نفع ہے؟ کیا واقعاً یہ فائدہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کو فائدہ نہیں کہتے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. کامیاب وہ ہے، نفع میں وہ ہے، فائدے میں وہ ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، فقد فاز. قرآن کہتا ہے وہ فائدے میں ہے، وہ نفع میں ہے. اسی لیے اب جو مولا نے کیا کہا، عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے فائدہ حاصل ہو. اب چھٹے امام نے بتایا فائدہ ایکچول میں ہے کیا، واقعی فائدہ ہے کیا. ایک اصول کافی، پہلی جلد، پہلا صفحہ، پہلی سطر، کتاب العقل والجہل، پہلی حدیث. آ کے پوچھتا ہے مولا مل عقل، یاد ہے نا؟ پہلی دوسری تیسری اسی کچھ ہے، پہلا صفحہ ہے بہرحال. مل عقل، چھٹے امام سے پوچھتا مولا عقل کیا ہے؟ غور کیجئے گا، عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن
وَاكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانِ، عقل کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو۔ اب دونوں حدیثوں کو ملائیے، کیا ہوا؟ امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عقل اسے کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل ہو۔ چھٹے امام نے کہا عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت۔ تو اصلی فائدہ وہی ہے نا، حدیث میں ٹکراؤ نہیں، دونوں ایک بات کہہ رہی ہیں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے جنت حاصل ہو اور اللہ کی عبادت ہو۔ آپ یہ بتائیے سر، اس دنیا میں امام سے زیادہ صاحب عقل کوئی ہے؟ بولیے۔ امیر المؤمنین کے زمانے میں امیر المؤمنین سے زیادہ عقل مند کوئی تھا؟ ممکن نہیں ہے، عقل کل ہے یہ شخصیات۔ مگر صفین میں کیا ہوا عقل کل ہونے کے باوجود؟ عقل کل ہے نا، علی سے بڑا عاقل کون ہے؟ صفین میں کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ ختم ہو گئی، اور ان لوگوں نے صاحب تھوڑا سا وہ کیا، وہ دفتی میں قرآن قرآن قرآن، مولا کائنات چیختے رہے بابا قرآن ناطق میں ہوں، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، نہیں صاحب ہم قرآن سے کیسے لڑ جائیں گے؟ آپ بلائیے اپنے اس پاگل آدمی کو، جناب مالک اشتر کو۔ اس قدر دباؤ بنایا ان احمقوں نے کہ امیر سلام اللہ علیہ کو مجبوراً کا بھیا پلٹا۔ ارے مولا کہ جب امام زندہ نہیں رہے گا تو جیت کے کرو گے کیا؟ چلے آؤ، چلے آئے، چلیے صاحب وہ ہو گیا۔ اب یہ ہوگا صاحب ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے، حکمیت جس کو کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات کو پتا ہے کہ یہ بات کر پائے گا اس کے سامنے کہ نہیں کر پائے گا، لہذا مولا کائنات نے اپنا آدمی طے کر دیا، ہماری طرف سے، ان سے ہم سے مطلب نہیں ہے کس کو بیچتے ہیں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ مالک۔ اب وہ سب پھر بیٹھ گئے، رے یار اگر مالک آ گیا تو نہیں چل پائے گا کیس، کہ بیوقوف آدمی لگاؤ، کیسے کیا ہوگا، مالک سے نہیں چل پائے گی کسی کی۔ ان بیوقوفوں میں ایک ذرا سا شوشہ چھوڑ دیا، ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو دنیا دار نہ ہو، نیوٹرل ہو، اللہ والا عابد ہو۔ مالک تو صاحب بہت بڑے جنگجو ہیں، ان سے کیا؟ اب وہ صاحب گھس گئی ان بیوقوفوں کے، علی کی فوج کی بات کر رہا ہوں، پھر آگے نہیں صاحب یہ تو ادھر کے ہی ہیں، نیوٹرل آدمی چاہیے۔ بابا پلٹ کے پوچھے کوئی کہ اس کا کیا نیوٹرل آدمی ہے؟ یہ نہیں کوئی پوچھنے والا احمق، نہیں صاحب تو اچھا مولا کائنات نے کہا اچھا تو کون؟ ابو موسیٰ صاحب۔ امام نے کہا وہ بیوقوف ہے، وہ امر آس کو نہیں جھیل پائے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ دین الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، تقوی الگ چیز ہے، لیکن سامنے والوں سے بات کرنے کے لیے عقلاء کو بھیجو، ہر آدمی نیتا نہ بنے۔ صلوات بر محمد وآل، ہر آدمی کو حق رہبری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہو سکتا ابو موسیٰ ٹھیک ہو، ہم تو ابھی نہیں مانتے، مان لیا ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایمان و تقوی وہاں کام تھوڑی کرے گا جہاں بحث کرنی ہے۔ مولانا کہا نہیں جھیل پائے گا یہ امر آس کو، مالک کو جانے دو۔ ایک نہیں سنی ان لوگوں نے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہی جو مولا نے کہا تو وہی ہوا، بیوقوف بنا دیا اس نے۔ سنا نہیں سنا ہے؟ بہت وقت نہیں لوں گا آپ نے، اس لیے میں نے اس کو توجہ دلائی کہ جب امام نے اس سے کہا، چھٹے امام نے، کہ عقل اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو، تو اس کو کھٹ سے دماغ میں یہ شاید واقعہ آ گیا، یہی والا پورا صفین آ گئی اس کے ذہن میں۔ اس نے کہا مولا اگر عقل اسی کا نام ہے، بائی نیم پوچھا اس نے کہ جس سے اللہ کی عبادت اور جنت حاصل ہو، تو کہتا مولا وما تلک بمعاویہ، تو وہ اس کے پاس جو تھی وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نہ عبادت ہے اور نہ جنت ہی کا حقدار ہے، دشمن علی جنت میں جائے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں عقل اس سے کہتے ہیں جس سے عبادت ہو اور آدمی جنت میں پہنچے، تو وہ جو حاکم شام کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ امام نے ایک جملہ دیا نیا، فرمایا تلک النکراء، اس کو نکرا کہتے ہیں۔
نکرا ایسا لفظ تھا نیا، عرب ہو کر کے وہ بھی ادھر ادھر جھانکنے لگتا ہے۔ امام نے وضاحتی فقرہ فرمایا، تلک النکرا تلک الشیطنہ ہی شبیہۃ العقل لیست بالعقل۔ اس کو نکرا کہتے ہیں، اس کو شیطنت کہتے ہیں، یہ عقل جیسی ہے، عقل نہیں ہے۔ جہاں عبادت خدا نہ ہو، جہاں جنت کا حصول نہ ہو، چالاک تو کہہ سکتے ہیں آپ، عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ صلوات ہر چالاک آدمی عاقل نہیں ہے۔ عاقل وہ ہے جہاں اللہ کی عبادت ہو اور جنت کا، چالاک اور ہے، شیطنت والا آدمی اور ہے، عقل مند۔ تو ہر ذہین کو عاقل، ذہانت الگ چیز ہے۔ یہ ایک حصہ تمام، دو حصہ تھا نا، اور اسی پر اب آج سے لے کے کل تک چلی گی۔ کیا فرمایا تھا امام نے؟ للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں، دو امتیاز ہے انسان کا، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ عقل وہ ہے جس سے فائدہ حاصل ہو، فائدہ کیا ہے وہ عرض کر چکے ہیں۔ یہ سب دنیا 10-20 سال والی چیز اصل فائدہ نہیں، اصل فائدہ دائمی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ دائمی ہے۔ دوسری چیز تھی وبالمنطق یفید، زبان۔ زبان کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ یعنی ہر چرب زبان دنیا کے اعتبار سے صاحب زبان ہو سکتا ہے، لیکن اگر قوم کو ہماری زبان سے فائدہ نہیں پہنچا تو شرعی اعتبار سے بقول مولا کے گونگے کہلائیں گے، صاحب زبان نہیں ہو سکتے۔ صلوات، اصل زبان یہ ہے کہ فائدہ پہنچے، وبالمنطق یفید۔ اب آئیے، اب آج اور کل کی گفتگو ہماری اسی زبان کی اہمیت پہ ہوگی۔ دیکھنے میں سارے اعضاء میں سب سے چھوٹا عضو ہے، سمجھ گئے آپ؟ سب سے مختصر حصہ ہے، لیکن سب سے خراب بھی یہی ہے اور سب سے اچھا بھی یہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، جناب لقمان کا نام سنا نہیں سنا؟ ہاں، حضرت لقمان سے ان کے مالک نے کہا ذرا دمبا ذبح کرو، یا دوسری طرح سے بھی قصہ لکھا جاتا ہے کہ وہ جو ان کا جن کے یہاں رہتے تھے جناب لقمان، جو ان کا مالک تھا، تو وہ اپنے دوستوں میں بہت پھینکتا تھا۔ کیا قسمت سے یار مجھ کو آدمی مل گیا، بڑا سمجھدار ہے، بڑا اچھا۔ واقعی اس طرح کی حرکتیں کی بھی تھی۔ ایک دن جو ہے لقمان کے مالک جو ہے وہ پی گیا زیادہ، اب تو پوری کتاب آ گئی لقمان، حکمت لقمان کا، زیادہ پی گیا۔ اس کا جو دوست تھا اس سے طے ہو گیا کہ صاحب پتہ نہیں کیا کیا شرط ہے، ورنہ پورا دریا کا پانی پینا پڑے گا۔ نہر بہہ رہی تھی، دریا ہو گیا صاحب۔ اب جب اس کو ہوش آیا یار یہ پورا دریا کا پانی کون پیے گا، کیسے پی سکتے ہیں؟ تو لقمان سے اس نے کہا کہ یار تو پھنس گئے ہم۔ کہنے لگا میں بچا لوں گا آپ کو، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس کے بعد سے چھوڑ دو۔ مومن آدمی اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتا۔ صلوات بر محمد۔ کہنے کیسے؟ کہا بلاؤ اس کو، میں بتاتا ہوں کیسے۔ ہاں صاحب طے ہوا ہمارے مالک کی دریا کا پانی پورا پیئیں گے گومتی کا، کہاں سے کہاں تک؟ یہ طے ہوا تھا، گومتی مان لیے، کہاں سے کہاں تک؟ مثلا یہاں سے یہاں تک کا، ٹھیک۔ جس وقت بات تھی اس وقت کی کیا تھی کہ جو پانی اس وقت تھا وہ پینا ہے۔ اگر وہ پینا ہے تو آپ اس کو واپس لے آئیے، ہمارا مالک پی لے گا، ورنہ طے کیجئے، روکیے کون سا پینا ہے۔ ایک دوسرے یہ کہ پانی پینا ہے یا اس کے اندر جو اور اجزاء ہے، کہیں مچھلی ہے، میڈک ہے، کچھ ہے، ککڑ ہے، پتھر، وہ سب بھی کھانا ہے۔ کہا نہیں پانی، کہا وہ سب الگ کیجئے، پانی الگ کیجئے، میں پلا کے دکھلاتا ہوں۔
کہنے لگے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر خدا حافظ. تو ایسی ایسی جگہوں پہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں ان کے اپنے مالک کے ساتھ، سمجھ گئے آپ. تو وہ اپنا پھینکا کرتا تھا. نہیں یار کیا آدمی مل گیا مجھ کو، کیا زبردست. تو ساتھیوں نے کہا میں کبھی ملواؤ تو مجھ سے، کہا جاؤ ایک دن دعوت ہو جائے. آ گئے. ادھر آپ، ہمیں واقعی ادھر آپ اندر بیٹھ جاؤ، ٹھنڈک لگ رہی ہوگی. ادھر آپ، وہ آ گئے. جی صاحب کل نے دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ کرو. ہاں صاحب بولیے. جاؤ اپنے مالک کے دمبا ذبح کر آؤ. کر دیا. ہو گیا صاحب. کا جو سب سے اچھا حصہ ہو وہ لے آؤ. جناب لقمان دل اور زبان لے آئے. کر لیے سب سے اچھا حصہ، کہا جی ہاں. اچھا جائیے اب آپ جو سب سے خراب حصہ ہو وہ لے آئیے. پھر دل اور زبان لے کے آ گئے. کر لیے سب سے خراب ہے، کہا جی ہاں. اب ان سبوں نے دیکھا اپنے دوست کی طرف، لقمان کے مالک، ابے اسی کے بارے میں بہت پھینک رہے تھے، یہ بات سمجھتا بھی ہے نہیں سمجھتا. ہم نے کہا سب سے اچھا حصہ لے آؤ، تب بھی دل و زبان لے آیا. سب سے خراب لے آؤ، تب بھی دل و زبان لے آیا. کہا میں تو نہیں سمجھ پاؤں گا، لیکن یہ بلا وجہ نہیں کیا اس نے، اس میں کوئی مطلب ضرور اس کا. ادھر آپ، کیا صاحب کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہا نہیں سمجھے آپ لوگ. کہنا کہا اگر دل اور زبان ایک ہو، جو دل کہہ رہا ہے وہی زبان کہے، تو اس سے اچھا کوئی حصہ نہیں. دل کچھ کہے، زبان کچھ کہے، تو اس سے خراب کوئی حصہ نہیں. تو بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس زبان سے. جھوٹ کون بولتا ہے؟ زبان. غیبت کون کرتی ہے؟ زبان. گالی کون بکتی ہے؟ زبان. تہمت کون لگاتی ہے؟ زبان. آدمی کو بے آبرو زبان کرتی ہے. غنڈوں بدماشوں کی تعریف، کل آئے گی یہ بات کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. صلوات بر محمد. گناہگار کی تعریف کرنا، بدکار کی تعریف کرنا. ارے صاحب آپ سے بڑھیا آدمی کون ہے صاحب؟ ارے نیتا جی اس کا گناہ کتنا بڑا، کل آئے گی حدیث. یہ سب کون کرتا ہے؟ زبان ہی تو. قرآن کی تلاوت کون کرتی ہے؟ یہی زبان نا. امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کون پڑھتی ہے؟ یہی زبان نا. تو سب سے اچھا کام بھی اس زبان سے ہے اور سب سے برا کام بھی اس زبان سے ہے. چنانچہ جتنی اہمیت دین نے، مذہب نے، اسلام نے، قرآن نے زبان کو دی ہے نا، اس کو قابو میں رکھو. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فقرہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہاری زبان کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کرو. تمہارے اوپر تمہاری زبان کا حق یہ ہے کہ تم اکرام ہو، اس کا اکرام کرو. کاہے سے؟ عن الخنا، بد زبانی نہ کر کے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو بے عزت کر رہے ہیں، تو بقول چوتھے امام کے آپ اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، اپنی حیثیت ظاہر کر رہے ہیں. لہذا امام نے کہا زبان کو قابو میں کر کے زبان کو آبرو عطا کرو. صلوات بر محمد وآ. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعذب اللہ اللسان بعذاب. اسی وجہ سے کل کو قیامت میں اللہ جتنا شدید عذاب زبان کو کرے گا، لا يعذب به شیئا، کسی جسم کے حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا. فیقول ای ربی، اب جب عذاب ہوگا شدید زبان کو تو زبان اعتراض کرے گی. اچھا وہاں کوئی سختی نہیں ہے، قیامت میں کوئی سختی، بڑی دیر سے کر رہے تھے بیچارے، پہلے جواب دینا چاہیے تھا آپ کو. صلوات بر محمد وآ. ایک اور صلوات بر محمد وآ.
تو وہاں کوئی سختی نہیں ہے. حتیٰ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، آپ خود اپنا نام عمل چیک کیجئے، آپ اپنا نمبر خود دیجئے. قرآن میں ہے. گور کے دیکھنے لگا. اقرا کتابک ہے نہیں آیت قرآن کی. ایسا بھی منظر آئے گا، منزل آئے گی جہاں قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، پڑھو اپنی ڈائری، اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب تم خود کرو. دنیا میں کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا کالج ہے جو طالب علم کو کاپی پکڑا دے، لو اپنے کاپی جانچو، اپنے کو نمبر دو. خدا کے معلوم ہے کیا کرو گے تم، جاؤ خود جانچ لو. تم جھوٹ ہے، آزادی ہے. جب اس کو عذاب ہوگا تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ زبان فریاد کرے گی. فیقول اے ربی عذبتنی بعذاب، اے خدا، اے میرے اللہ، اے رب، ایسا شدید تو نے عذاب مجھ پر کیا ہے کہ جیسا شدید عذاب کسی اور حصے پہ نہیں کیا تو نے. آواز قدرت آئے گی. فیقال اللہ، اس زبان کو جواب دیا جائے گا، خرجت منک کلمۃ، تیرے ذریعے سے ایک فقرہ نکلا، ایک کلمہ نکلا. اس ایک کلمے کا نتیجہ یہ ہوا، لگتا ہے بالکل واٹس ایپ کے حساب سے پیغمبر بول رہے ہیں آج کے. بلغت مشارق الارض ومغاربها، ایک فقرہ تیرے ذریعے سے نکلا زبان سے اور مشرق و مغرب میں پھیل گیا. جس زمانے میں پیغمبر فرما رہے تو اس زمانے میں اتنی تیز پھیلتا، آج پھیل رہا نہیں پھیل رہا واٹس ایپ سے، ہے نا؟ لگتا ہے آج ہی کے لیے کہہ رہے ہیں. فبلغت مشارق الارض ومغاربها، ایک فقرہ نکلا مشرق و مغرب میں پھیلا. نتیجہ کیا ہوا؟ بے گناہ مارا گیا، عصمتیں لوٹی گئیں، مال لوٹا گیا، صرف تیرے ذرا سے ہلنے کی وجہ سے، ہے نا؟ صرف ہاں کہہ دینے کی وجہ سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا. لہٰذا اچھا یہ قسم ایسی ہے کہ آپ خوب واقف ہیں. وعزتی وجلالی، حدیث کے ساتھ اتنی سنیے کہ یہ قسم خوب واقف ہے. وہی قسم یہاں اللہ نے کھائی ہے زبان کے لیے. وعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی. لو عذب بہ شیئا من جوارح، کہ ایسا شدید عذاب میں تجھ کو کروں گا کہ لا اعذب بہ شیئا من جوارحک، جسم کے کسی اور حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا جتنا شدید عذاب زبان کو ہوگا. یہ فقرہ سنا ہوا تھا، ہم سمجھتے تھے شاید عربوں کا ویسے ہی جو ہے وہ مشہور ہو. بعد میں پڑھا صاحب تو پتا چلا نہیں، یہ حدیث ہے چوتھے امام کی، وہ بہت مزیدار ہے. سنیے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ کہاں ہے؟ کافی جلد 2 صفحہ 115، حدیث نمبر 113، بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ 302، حدیث نمبر 77. آپ کے لیے نہیں، یہ لڑکے بیٹھے ہیں کہ یہ لکھ لیں گے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں ہے بہار میں. صلوات بر محمد وآل، نوٹ کر لو اس کو. امام فرماتے ہیں کہ ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحہ کل صباح، روزانہ صبح کو انسان کی زبان سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے. فَيَقُولُ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ، زبان سارے اعضاء و جوارح سے پوچھتی کیا حال ہے، صبح آپ نے کی کس عالم میں، ہاتھ بھائی آپ کیسے ہیں، پیر صاحب آپ کیسے ہیں، آنکھ آپا آپ کیسی ہے. فَيَقُولُونَ، یہ امام کا فقرہ ہے. فَيَقُولُونَ، اس کا مطلب کیا؟ یقولون جمع کا، یعنی سب اکٹھا مل کے ایک بات کہتے ہیں، بخیر، ہم سب خیریت سے ہیں. ان ترکتنا، اگر میڈم آپ رہنے دیجئے خیریت سے تو. صلوات در محمد ہے نا، سب ہم لوگ خیریت سے ہیں اگر آپ خیریت سے رہنے دیں. وَيَقُولُونَ، پھر ریکویسٹ کرتی ہے،
کرتے ہیں سارے اعضاء، کس سے؟ زبان سے۔ اللہ اللہ فینا۔ میڈم پلیز، زبان صاحبہ ہمارے بارے میں خدا کو ڈریے، خدا کو ڈریے۔ کیوں؟ ہلتی آپ ہیں پھوٹتا سر ہے، ہلتی آپ ہیں ٹوٹتا ہاتھ ہے، لہذا پلیز زبان صاحبہ ہمارے بارے میں خدا کو ڈریے۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، إِنَّمَا نُثَابُ وَنُعَاقِبُ بِكَ، ہم کو ثواب بھی تیرے ذریعے سے ملتا ہے، ہم کو سزا بھی تیرے ذریعے سے ملتی ہے۔ لہذا زبان سارے اعضاء و جوارح میں سب سے اہم حصہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں، بس مقدمہ ختم، آگے اصل موضوع پر، اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ جو لوگ اتنی بڑی پبلک جہنم میں ڈالی گئی ہے، ان کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے ان کی اپنی زبان۔ صلوات بر محمد بس، یہ جو اتنے لوگ جہنم میں ہیں، الا حصائد السنتہم، یہ زبان کے علاوہ اور کسی وجہ سے گئے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی زبان کے چکر میں۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ زبان کیا کیا گڑبڑ کر سکتی ہے؟ گالی، جھوٹ، غیبت، تہمت، ہے نا، شریفوں کی کو بے عزت کرنا، رذیلوں کی تعریف کرنا، یہ سب اسی زبان سے تو ہوتا ہے نا۔ ایک کتنا ہوا؟ 30 35 38 منٹ ہو گئے، ایک سنیے آج، بقیہ کل۔ صلوات بر محمد۔ پہلی چیز غیبت، نہیں چھوڑیے وہ لمبا ہے۔ پہلی چیز گالی۔ پتہ ہے گالی کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ امامہ لگانا اور ہے، مولانا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، داڑھی رکھنا اور ہے، پیشانی پر سجدے کا گھٹا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، صاحب بیاض ہونا اور ہے، انجمنیں لے کے ٹہلنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ شیعہ کسے کہتے؟ ابھی ایک روایت آئے گی، اس سے صاف ہوگا آخر میں۔ صلوات بر محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ایاکم والفحش، خبردار بچو، پرہیز کرو، کاہے سے؟ فحش سے۔ فحش تو اردو میں بولا جاتا ہے نا، گالی سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، اللہ گالم گلوچ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ شاید حدیث ہلکی، حالانکہ اگر غور کرے آدمی تو یہ معمولی حدیث نہیں ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا، بھی بات ہی کیا رہ گئی، لیکن پھر بھی اتنا سخت لفظ نہیں ہے یہ۔ اب اصل سخت لفظ والی حدیث سنیے۔ آپ بتا سکتے ہیں پورے لکھنؤ میں سب سے خراب آدمی کون ہے؟ اندر سب کہہ سکتے ہیں لیکن زبان سے کسی کے نہیں نکلے گا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ لکھنؤ میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ وہاں شاید کچھ منفعت کی بنیاد پر آدمی ان کا نام لے لے۔ کیا نام ہے چچا آپ کا؟ سرور صاحب کا کس محلے میں ہیں آپ؟ گولا گنج میں۔ چلیے لکھنؤ میں ہے، لکھنؤ کا سب سے بڑھیا آدمی کا نام ہے سرور حسین۔ کون کہہ رہا تھا؟ کہنے لگے وہ اس دن جو ہے وہ سیوا چکن والے کے یہاں مجلس تھی، وسیع حسن صاحب ممبر سے کہہ رہے تھے سرور صاحب بہت عمدہ آدمی ہے۔ کہنے لگے وسیع حسن صاحب خود کون سے بہت ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ابے یار یہ مولوی لوگ ایک ڈبی سگریٹ میں بکتے ہیں، سرور صاحب نے کہا ڈبی سگریٹ پہنچا دی ہوگی۔ ہم اگر کسی کی تعریف کریں گے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، الٹا ہم کسی کو برا کہہ دیں، بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان صاحب، نہیں یہ غلط بات، یہ مثال غلط ہے، تم برا نہیں مانو گے، اپنا نام بتاؤ، ہے نا؟ سب سے خراب آدمی پورے لکھنؤ میں اصغر ہے۔ کیوں؟ کون کہہ رہا تھا؟ کہنے لگے وسیع حسن صاحب کہہ رہے تھے۔ کہنے وسیع حسن صاحب خود اپنے کو دیکھیں
جا کے ان کے گاؤں پتہ لگا یہ کتنی باتیں ان کے خلاف سے اڑی ہوئی ہیں، اپنی اوقات دیکھتے نہیں، دوسرے کو کہتے ہیں سب سے خراب آدمی۔ تو ہم اگر کسی کی تعریف کریں تو ہماری تعریف کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کسی کو برا کہتے ہیں تو ہمارے برا کہنے کی بھی کوئی مطلب یہ کہنے نہ ہماری تعریف کوئی تعریف ہے، نہ ہماری تنقید کوئی تنقید ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ کہہ دیں پورے گولا گنج میں سب سے خراب آدمی یہ ہے اور پورے مشک گنج میں سب سے اچھا آدمی یہ ہے، تو رسول اللہ کی بات تو کیا رسول اللہ نے کہا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ نے لکھنؤ اور گولا گنج اور ہندوستان کی بات نہیں کی ہے، رسول اللہ نے بشریت کی بات کی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ پوری دنیا میں سب سے خراب آدمی کون ہے؟ چلیے سن لیجیے بڑھیا، حالانکہ وہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کے، لیکن سن لیجیے صلوات بر محمد بڑھیا والا۔ سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے۔ ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ کیا میں ارے ابھی تلاوت ہو رہی ہے، ابھی مولانا نہیں بیٹھے ہیں، مولانا کی بات پتہ نہیں کتنی سچی کتنی جھوٹی کتنی صحیح کتنی غلط، اور جو قول خدا ہے اس کو سننے میں ہم پیچھے۔ صلوات بر محمد با خیرکم، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اب اس اعتبار سے ہر آدمی محلے میں دیکھ سکتا ہمارے محلے کا سب سے بڑھیا آدمی کون ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث خیرکم۔ دیکھیے ایک بات بتا دوں، مجھ کو رکنا نہیں ہے، کوہرے کے خوف سے فوراً جانا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے صاحب کے کھانے کے چکر میں بڑھیا مل جائے گا یہ حدیث سنا رہے ہیں، نہیں، مجھ کو کھانا ہی نہیں، معذرت کر چکا ہوں، نہیں کر چکا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ خیرکم خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نيام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے، کبھی اللہ توفیق دے کھانے میں پڑھے مجلس دیکھا جائے گا۔ سب سے بڑھیا آدمی تم میں کون ہے؟ جو دوسروں کو کھانا کھلائے، افشى السلام، سلام واضح طور پر کرے، صلی والناس نیام، نماز اس وقت پڑھے جب پبلک سو رہی ہو، ہے نا، یہ سب سے بڑھیا ہو گیا۔ ہمارے موضوع سے ہٹ کے تھا لیکن گھٹیا سے پہلے ہم نے کہا بڑھیا سنا دیں، ہے نا، خوش ہو جائے آدمی۔ ہمارا موضوع زبان ہے۔ سب سے خراب آدمی کون ہے؟ رسول اللہ نے بتایا سب سے گھٹیا آدمی کون ہے۔ پورے لکھنؤ میں سب سے خراب آدمی کون ہے؟ پورے ہندوستان میں سب سے خراب آدمی کون ہے؟ نہیں، پوری دنیا کا سب سے خراب آدمی کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ان من شر عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں، مسلمانوں میں نہیں، شیعوں میں نہیں، ہندوستانیوں میں نہیں، بندوں میں۔ بندے تو سب ہیں اس کے نا، حتیٰ فرعون بھی بندہ ہے اس کا۔ ان من شر عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے شر، سب سے خراب، سب سے گندا آدمی کون؟ من تکرہ مجالستہ لفحش، جس کی گالم گلوچ کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے ہو۔ پیغمبر کی حدیث۔ پہچاننا سب سے خراب آدمی کون ہے؟ پہچان لو اپنے گھر میں۔ ان اللہ حرم الجنہ، خدا نے حرام قرار دیا ہے جنت کو، علی کل فحاش، ہر گالی بکنے والے کے لیے۔ گالی نہ بکیں اور بات ہے، لیکن واقفیت ضرور ہے الفاظ سے گالیوں کے، ہے نا۔ جتنی شریف سے شریف آدمی اس کو پتہ ہے گالی ہے کیا چیز۔ اکثر ہوتا ہوگا، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں کہ ہم تو بھی گزرتے رہتے ہیں اکثر شہروں سے، اور الگ الگ شہروں کی الگ الگ گالیاں ہیں۔ مثلا بعض لکھنؤ کی گالیاں ہیں جو میرے خیال میں جہاں تک ٹہلا ہوں لکھنؤ کے علاوہ کہیں نہیں وہ لفظ بولا جاتا ہے۔ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک شریف آدمی شیروانی ٹوپی پہنے ہوئے گزر رہا ہے اور اس نے وہی مخصوص لکھنؤ والی گالی دے دی،
یہ کہہ کیا کیوں بھائی گالی وہ بک رہا ہے, گالی وہ سن رہا ہے, آپ نے کیوں منہ بنایا؟ کہ اس لیے کہ الفاظ اتنے گندے ہیں, غیرت دار آدمی دوسرے کی زبان سے بھی سننا پسند نہیں کرتا, تبھی تو منہ بنایا آپ نے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ غیرت دار آدمی گالی سننا پسند نہیں کرتا تو غیرت دار آدمی گالی دینا پسند کرے گا. لہذا پیغمبر نے بھی یہی وجہ پر, جانتے ہو گالی کون دیتا ہے؟ قلیل الحیا. گالی وہ بکتا ہے جس کے پاس غیرت کم ہو. کیا بک رہا ہے پرواہ نہیں, اس کو کیا کہا جا رہا ہے پرواہ نہیں ہے. لا یبالی ما قال ولا ما قیل لہ. نہ اس کو یہ پرواہ ہے کہ کیا بک رہا ہے, نہ اس کو یہ پرواہ کیا کہا جائے. اس کا مطلب پیغمبر کے بقول گالی کون دیتا ہے؟ جو جس کے پاس حیا نہ ہو. دیکھیں کبھی کبھی حدیث سے حدیث ملا کے مفہوم نکلتا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ گالی کون دیتا ہے؟ جس کے پاس قلیل الحیا, جس کے پاس حیا کم ہو, حیا نہ ہو. دوسری طرف حدیث کیا ہے بولو اصغر؟ لا دین لمن لا حیاء لہ. جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے. اب آپ بتائیے, جس کے پاس دین نہیں ہے پگڑی پہن کے جنت میں جائے گا, قبا پہن کے جنت میں جائے گا, گھٹے سجدے کے نشان بنا کے جنت میں جائے گا. پہلے دین اپنے اندر پیدا کرو. دین کب آئے گا؟ کہ جب غیرت آئے گی تب دین آئے گا. صلوات در محمد. اب آئیے, اب یہ حدیث جو ہے نا شیعہ کہتے کس کو ہے, بس یہ ایک قصہ سنیے آپ, ختم و دعا. نہیں ایک حدیث اور سناؤں گا بھائی, وہ بھی اچھی ہے, پہلے اس کو سن لیجئے. ایک صاحب ہے جن کا نام ہے سماعہ ابن مہران. یہ صحابی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے, بڑے آدمی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑے آدمی ہیں, نوکر چاکر ہیں. اچھا اس زمانے میں بڑا آدمی کیسا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں اولا ابیر یہ سب تو تھی نہیں, اس کی جگہ اونٹ ہوتے تھے. اونٹ پال لیتے تھے, 100-200 کرائے پہ چلا رہے ہیں, عمرے کے اوپر جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, تو یہ اولا کے طور پر اونٹ چلتا. اور وہ بڑے لوگ جو ہوتے تھے, کسی کے پاس 100 اونٹ ہے, کسی کے پاس 200 بکری ہے, کسی کے پاس 500 بھیڑ ہے, تو اب 2-2 4-4 5-5 چرواہے ہیں. تو جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ جمال. سما بھائی بڑے آدمی ہیں, ان کا ایک جمال ہے, نوکر ہے جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. اچھا کوئی اور ناقل نہیں ہے, خود سماعہ ناقل ہے. کہتے ہیں دخلت علی, یہ روایت یہاں ہے, دخلت علی ابی عبداللہ. تم لوگوں کے لیے حوالہ بتا دیں, کافی جلد 2 صفحہ 326 حدیث نمبر 14. صلوات در محمد وآل. کہتے دخلت علی ابی عبداللہ. سماع خود نقل کرتے کہ میں ایک دن حاضر ہوا امام کی بارگاہ میں, فقال لی مبتدعا, پہنچتے ہی چھوٹتے ہی, جس کو اپنے نہ سلام نہ کلام کچھ نہیں, جیسے ہی پہنچا قال لی مبتدعا فوراً, یا سماع ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك. یہ کیا ہے تمہارے اور تمہارے نوکر کے بیچ, جمال کے بیچ؟ ایاک ان تکون فحاشا. سماع خبردار گالی مت بکا کرو. اب امام اگر کسی کو اس طرح ڈانٹ دے تو سماع کی تو ہر بات کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنی ہوئی ہے, آدمی اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے. سماع کی حالت خراب, وہ لگے اپنا وجہ پیش کرنے. وجہ سنیے, کہتے ہیں کہ قلت, ہاں ایاک ان تکون فحاشا, خبردار سماع گالی مت بکا کرو, لعن طعن مت کیا کرو. فقلت, میں نے صاحب اپنی بات رکھی, واللہ لقد کان ذلک انہ ظلمنی. مولا میں نے بلا وجہ تھوڑی اس کو کچھ کہا ہے, معاملہ یہ تھا خدا کی قسم, واللہ قسم کھائی اللہ کی, واللہ انہ لقد کان ظلمنی, اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا. تو
ان کو توقع اچھا ٹھیک ہے ظلم کے کوئی بات نہیں. جی نہیں, امام نے فرمایا ان کان ظلمک, چاہے اس نے ظلم ہی کیوں نہیں کیا تھا. کیا اردو بول رہے ہیں لاکھ اس نے ظلم کیا تھا, ظلم کا جواب گالی نہیں ہے. اب امام کا جو جملہ ہے مجلس تمام, ان ھذا لیس من فعالی سماع, ہم اہل بیت کا عمل یہ نہیں ہے, ہم اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے, ہم گالی نہیں دیتے. اسی دن کے لیے میں نے وضاحت کی تھی کہ کہیں کوئی گالی دینے والا ہو, کوئی انہوں نے کہا ہوگا مولانا سے پڑھیے, خبردار واللہ صلوات بر محمد. ان ھذا لیس من فعالی سماع, ہم اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے, ہم گالی نہیں بکتے. ولا آمر بہ شیعتی, اور نہ اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ مطلب شیعہ کچھ کرے گا بد زبان نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد, شیعت کی پہچان یہ ہے. ولا آمر بہ شیعتی, ہم اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتے. استغفر ربک ولا تعد, توبہ کر اور خبردار آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. ہو گئی بات. ایک چیز اور سن لیجئے, بس 1.5 منٹ کی ہے. نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں, چاہے جیسی پڑھتے ہوں, فویل للمصلین والی ہی صحیح پڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, اس کے بعد کیا مطلب ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ پروردگارا ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں. روایتیں مختلف ہیں, بعض روایات میں ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں, ضالین سے مراد نصارہ, بعض میں عکس ہے, ضالین سے مراد یہود ہے, مغضوب سے مراد نصارہ ہیں. ٹھیک, ہم کھڑے ہوئے, ہم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, خدا ان کے راستے مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ان کے راستے مت چلانا جو گمراہ ہیں. اگر کوئی پلٹ کے پوچھے بھیا رک جاؤ یار, نماز سب سے زیادہ غضب کس پر نازل ہوا؟ صلوات بر محمد. ختم ہو گئی مجلس. سب سے زیادہ غضب وہاں شرط ہے نا. یہاں آخری حدیث امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابغض خلق اللہ عبد, سب سے زیادہ غضب اگر خدا کا کسی بندے پر نازل ہوا تو کون؟ عبد اتق الناس اللسانہ, کہ جس کی زبان سے پبلک ڈرتی ہو. کیا ہوا؟ سب سے زیادہ غضب, مغضوب سب سے بڑا کون ہے؟ جس کی زبان سے لوگ, وسیع حسن صاحب بدتمیز آدمی ہیں, ان کی زبان سے پتہ نہیں ممبر سے کیا بک دیں, کس کو ذلیل کر دیں, ڈرتا ہے آدمی آگے بیٹھتے ہوئے. وسیع حسن صاحب بیٹھے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم, کہتی دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو. ابے یار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے راستے پر چلا جس پر غضب, ابے سب سے بڑا غضب تو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے, تم کس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مطلب زبان خراب ہوئی, نماز خراب ہو گئی. صلوات, بچا کیا پھر؟ ان قبلت قبل ما سواہا, اگر زبان نماز قبول سب قبول, زبان گڑبڑ نماز گڑبڑ, اور جب نماز ہی قبول نہیں ہوئی تو بچا کیا؟ خدا. نظر پڑی وہاں بورڈ لگا تھا ایوان باب المراد. ہاں, ایوان باب المراد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جگہ منسوب ہے باب المراد سے. باب المراد کون ہے؟ حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ. خدا بحق باب المراد, خدا بحق ابو الفضل ہم کو توفیق عطا فرما, ہم اپنی زبان پر قابو کر سکیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل
تو آج والی پر تو عمل ہے، گالی نہیں بکتا میں، سیدھی بات ہے، پکی بات ہے، ممبر کرو گالی نہیں بکتا، تو آج والا ٹھیک ہے، لیکن کل جو آئے گا نا، کہیں نہ کہیں سب کے ہاں کچھ نہ کچھ ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، تو کیا کریں، پڑھنا چھوڑ دیں، کل کی مجلس کینسل۔ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا صاحب آپ لوگ جو ممبر سے پڑھتے ہیں وہ کیا سب اس پر عمل کرتے ہیں؟ اس تیز آدمی تھے، کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا صاحب موچی ہوں میں، جوتے بناتا ہوں۔ کہنے جتنے جوتے بناتے ہو سب پہنتے ہو؟ صلوات پر محمد۔ نہیں تو نہیں ہے، واقعا نہیں ہے، آج والے تو ہے، کل والے پر مشکل ہے، لیکن اس لیے بھی عرض کریں گے کہ شاید کسی مومن کی دعا لگ جائے کہ اللہ اس کمبخت کو بھی توفیق دے دے کہ یہ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکے، بس۔ اور آئیے اس دعا کو قبول کروانے کے لیے باب الحوائج کی جگہ ہے، حضرت عباس سے منسوب یہ جگہ ہے، انہی سے چلیے فریاد کریں، آقا مولا آپ نے کربلا میں کیسے اپنی زبان پر قابو کیا؟ کیسے؟ ایک طرف بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، العطش العطش، ایک بار بھی جو اعتراض کیا ہوتا ہے امام پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ جب بہت ہو گیا تب وہ بھی بس اتنا ہی مختصر سے جملہ ملتا ہے، آگے نہیں ملتا، آقا یہ دل اس سینے میں تنگی کر رہا ہے، یہ دل اس سینے میں تنگی کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا بھیا تم میری فوج کے علمدار ہو، پھر بھی اعتراض نہیں ہے، صرف اتنا پوچھا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اللہ اکبر۔ پھر بھی امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی، معلوم ہے کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ روایت کا جملہ یہ ہے، ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اگر جانا ہی چاہتے ہو، بہت دل چاہتا ہے جہاد کا، تو یہ بھیا پہلے جاؤ پانی لیتے آؤ بچوں کے لیے۔ حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، جاؤ پہلے پانی لے آؤ پھر جہاد، بات کی منزل تھی نا۔ ایک مشکی، اللہ اکبر، کیا حضرت کے دل پہ گزری ہوگی، سنا دوں آپ کو، سوچ کے نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے ابھی دماغ میں آیا کہ حضرت سے جگہ منسوب ہے تو حضرت کا ذکر کرو، شاید ان کے توسل سے اللہ قبول کر لے، خدا ہم کو اپنی زبان پر قابو کرنے کی توفیق دے دے۔ واقعا کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جہاں خالی مشکیزیں تھے۔ روایت کہتی ہے جب حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے اجازت ملی، آقا آئے اس خیمے میں جہاں مشکیزیں رکھے تھے کہ ایک مشکیزہ لے لیں، کیا دیکھتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا ہیں، اور جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے اس کو سینے سے رکھے ہوئے۔ آپ بتائیے اس منظر کو دیکھ کے آقا کے قلب مبارک پر کیا گزر گئی ہوگی؟ خدا ہم نے عباس کا مصائب شروع کیا اس نیت سے کہ تو آقا کے طفیل میں ہماری دعا سن لے، ہم کو اپنی زبان پر قابو پانے کی توفیق دے دے۔ مشکیزہ لیا، سوار ہوئے، چلے، فرات میں پہنچے، وہ تفصیل میں نہیں، محرم نہیں ہے نا کہ تفصیل میں جائیں، فرات میں پہنچے، مشکیزے کو بھر لیا، اللہ اکبر۔ مگر اس کو سن لیجیے، کبھی کبھی مومنین بھی بڑی عجیب بات کہہ دیتے ہیں۔ مشکیزہ بھر لیا، چلو میں پانی لیا، ہاں، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، فذکر عطش الحسین، یہی ہے نا، ورمى الماء بیدہ، پانی پھینک دیا۔ مولانا بشیر حسین صاحب فاتح ٹیکسلا نام سنا ہوگا ان کا آپ لوگوں نے، ان کے سگے بھانجے لوگ رہتے ہیں دلی میں، ایک ہے ممتاز کر کے، سگے بھانجے ان کے، تو وہاں میں خمسہ پڑھ رہا تھا، ایک دن ایسی مصائب پڑھ دیا، تو وہ آ گئے، کہنے لگے جی مولوی صاحب آپ نے یہ مصائب پڑھے تو کہ حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا، تو آپ یہ بتائیے گا کہ بھولے کب تھے؟
آپ سمجھیے بالکل میں چکرا گیا، بات تو معقول ہے اس آدمی کی. میں نے کہا ممتاز بھائی اس بات آپ کی معقول ہے، صحیح بات میں کوئی تکلف، صحیح بات میں کوئی عذر نہیں ہے، بات آپ کی جائز ہے، بات آپ کی معقول ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب مجھ کو آپ ٹائم دیجئے، اگلے سال پھر آؤں گا نا، ہو سکتا ہے اللہ تب تک مدد کرے. چلا آیا. اب محرم آیا، اشرا پڑھنے گیا ایک جگہ، تو ایک طالب علم تھے، قم میں پڑھتے تھے، وہ اتفاق سے چھٹی آئے تھے، تو کہنے لگے وسیع بھائی آپ کو مطالعہ کرنا ہو تو میری کتابیں ہیں. میں نے کہا بھیا محرم میں کیا مطالعہ ہوگا، لاؤ کوئی مقاتل میں سے دے دو، کوئی مقتل کی کتاب دے دو. ہاں دیکھیے اللہ جب مدد کرتا ہے نا، ایسے ہی کھولا یہی سوال آ گیا اس اشرے سے پہلے کہ اب 20 محرم سے جانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس جناب عباس بھولے کب تھے جو یاد آئی. سوال معقول ہے. اور جب اس آدمی نے جواب دیا تو ہم بھی یار یہ تو سامنے کی بات ہے، میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی. کبھی ذکرہ کا ترجمہ کس نے کہا آپ سے کہ ذکرہ کا ترجمہ یاد آیا ہوگا؟ ذکرہ کا ترجمہ یاد کیا نہیں ہو سکتا. عقل سے بولیے، آپ عالم میں پہنچ گئے نا. ذکرہ اس نے یاد کیا کہ وہ یاد آیا، یاد کیا. کبھی یہ ترجمہ غلط ہو جاتا ہے. اچھا کہ یاد کیا تو کیا مطلب ہوا؟ تو اب ترجمہ کا فذکر عطش الحسین، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی، پانی پھینک دیا. پھر کیوں؟ جواب اس کا یہ بہت زبردست. جناب عباس کے القاب میں ایک لقب کیا ہے؟ عبد صالح. عباس کو پتا ہے کہ اب یہ عمر کا آخری حصہ ہے. مومن صالح آدمی چاہتا ہے کوئی عبادت چھوٹنے نہ پائے. حسین کی پیاس عباس بھولے نہیں تھے، پتا تھا کہ میں اب آخری منزل ہے، لہذا چلو میں پانی لیا، حسین کی پیاس یاد کی. کیوں کہ حسین کی پیاس یاد کرنا بھی عبادت ہے. میں عبد صالح ہوں، چلتے چلتے آقا کی پیاس یاد کر لوں چلو میں پانی لے کے، تاکہ ایک اور عبادت ہو جائے. وَرَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ، پانی پھینک دیا چلو سے، پیاسیں نکل آئے. ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے ایک ایسا گرز پڑا، ایک ایسا گرز پڑا، ایک ایسا وار ہوا کہ حضرت کا داہنا بازو قلم ہو گیا. اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جو شاعر بھی ہیں، شعر کہتے ہوں گے، اور لکھنؤ جیسا شہر ہے، بہت طرح ہی شب بیداریاں ہوتی ہوں گی یہاں نا. کوئی شاعر آپ کا بڑا محبوب ہے، کسی انجمن کی شب بیداری کا مصرع نکلا، آپ اس کے پاس لے جائیے کہ جناب یہ فلاں جگہ کی شب بیداری کا مصرع، اس پر ایک سلام کہہ دیے، 2-4 شعر کہہ دیجئے. وہاں گئے تو پتہ ہوا انگلی کٹ گئی ہے، ابھی ٹیس اٹھ رہی ہے. تو وہ شاعر بیچارہ بعد میں معذرت کرے گا، ارے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں خون بہ رہا ہے، بیچارے کی انگلی کٹ گئی، اس وقت یہ شعر کہنے کے لائق ہے نا. جس کی انگلی کٹ جائے وہ شعر کہنے کے لائق نہیں ہے. جس کا بازو جدا ہو جائے اس کو درد نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں ہے، اس کو اذیت نہیں ہے. اور شعر یہ بتاتا ہے کہ پرانا کہا ہوا شعر نہیں ہے، بازو جدا ہوا ہے، شعر کہنا شروع کیا ہے. سنیے آپ کیا ہے، ادھر بازو جدا ہوا، ادھر آقا نے مدح حسین میں کلام پڑھنا شروع کیا. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. اگر تم نے داہنا بازو قلم کر لیا ہے، انی احامی ابدا عن دینی، تو ٹھیک ہے، کٹ گیا میرا بازو، کٹ گیا، میں مستقل اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جس پر میرا سچا عقیدہ ہے، سچا یقین ہے، جو اس نبی کی نسل میں ہے، جو نبی طاہر ہے، جو نبی امین ہے. آپ بتائیے شعر کب کا ہے؟ یہ کس وقت کہا ہے عباس نے؟ بازو قلم ہونے کے بعد نا. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. بازو جدا ہو گیا، حسین کے علاوہ دوسرا احساس نہیں ہے. کچھ دور چلے تھے، ایک شخص نے ایسا وار کیا، بازو بایاں قلم ہو گیا. پھر ویسے ہی
یا نفس لا تخشا من الکفار، خبردار ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ولو تمہارا بایاں ہاتھ قطع ہو گیا ہے۔ روایت کہتی ادھر بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، صرف ایک تمنا ہے، آرزو ہے، کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ اتنے میں ایک تیر آیا، مشکیزے سے لگا، عباس کی آس ٹوٹی، گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ بس ایک مصائب میں پڑھتا ہوں جو خود آقا نے پڑھا ہے، یہ دونوں باتیں آقا کی ہیں کہ پڑھا جائے، اس کو کہا جائے۔ ایک خطیب تھے جن کا نام تھا سید کاظم، ان کے دوست ہیں وہ، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک دن حضرت عباس کو، تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں جا کے کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا کہ آقا میں نے سنا ہے وہ مصائب پڑھتا ہے آپ کے، کہا اس سے کہو جو سب سے سخت مصیبت ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا۔ آنکھ کھلی، بیدار ہوا، دوڑا، کاظم ہاں میں پیغامبر ہوں حضرت عباس کا، پیغام لایا ہوں، کیا ہے؟ کہا آقا نے کہا کاظم سے کہو میرا مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ کہا تم تو جانتے ہو میں پڑھتا ہوں۔ کہ وہ میں نے کہا، آقا نے کہا سب سے سخت جو مصیبت ہے وہ کیوں نہیں بیان؟ کہا جلدی بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ کہا جا کے میرے ذاکر سے پوچھنا جب کوئی آدمی گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جسم میں بازو نہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحومہ نرگس بیگم بنت سید علی حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ماں باپ کے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو کار خیر کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔
ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔